بسم اللہ الرحمن الرحیم 17 ربیع الاول سن 83 ہجری بروز پیر مدینہ منورہ میں ایک ایسی عظیم شخصیت کی ولادت ہوتی ہے کہ جو اپنی ہر خوبی میں لاجواب اور بے مثال ہیں۔ اگر ہم ان کی عبادت اور ریاضت کی بات کریں تو اس میں بھی باکمال نظر آتے ہیں، اور اگر ہم ان کے تقویٰ کی بات کریں تو اس میں بھی لاجواب ہیں، اور اگر بات کی جائے ان کی نرمی، شفقت، حلم، خوف خدا اور علم کی تو اس میں بھی ان کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ یہ عظیم شخصیت جنہیں دنیا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ بیمار کربلا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے باقر العلوم یعنی امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے ہیں۔ آپ کی والدہ بی بی ام فروا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پر ہوتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آپ کی شخصیت میں والدہ کی جانب سے صدیقی فیض جاری ہے، تو والد محترم کی طرف سے علوی و فاطمی فیضان سے آپ مستفیض ہیں۔ یہی فیض ہے جس کی بدولت اپنے وقت کے عظیم علماء و فقہا بھی آپ کی شاگردی میں اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ جیسے اگر ہم بات کریں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اور یہ وہ امام اعظم ہیں کہ جن کے بارے میں ایک اور عظیم شخصیت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ کہا کرتے تھے کہ الناس عیال لابی حنیفہ فی الفقہ، یعنی فقہ کے اندر، علم فقہ میں جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی فقہا ہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی عیال ہے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں نے کئی لوگوں سے علم حاصل کیا، لیکن وہ 2 سال جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں گزارے، آپ کی شاگردی میں گزارے، تو امام اعظم ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر صحبت امام کے یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان اب تک ہلاک ہو چکے ہوتے۔ بلکہ جن کی ریاضت اور عبادت کے متعلق اگر ہم بات کریں تو ایک اور عظیم شخصیت جو اپنے وقت کے بڑے امام ہیں، جو جلیل القدر ائمہ میں مجتہدین میں ان کا شمار ہوتا ہے، یعنی امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں ایک زمانے تک امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا، اور ہمیشہ جب بھی حاضر ہوا تو انہیں 3 میں سے کسی ایک عبادت کے اندر مشغول پایا۔ کبھی نماز پڑھتے دیکھا، کبھی قرآن کی تلاوت کرتے دیکھا، اور کبھی آپ کو حالت روزہ میں پایا۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو آپ کے علم کی، آپ کے تقویٰ کی، آپ کے مقام و مرتبے کی اعتراف کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور یہاں پر اگر میں مزید بات کروں تو یہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ استاد ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ استاد ہیں امام احمد بن حنبل کے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان اس وقت موجود روئے زمین پر جو 4 بڑے فقہ ہیں ان تمام میں جاری ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، چاہے وہ مالکی فقہ ہو، چاہے وہ حنفی فقہ ہو، چاہے وہ حنبلی فقہ ہو، چاہے وہ شافعی فقہ ہو۔ یہ چاروں ہی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مستفیض نظر آتے ہیں۔ ان تمام عظمتوں اور رفعتوں کے باوجود ایسا نہیں تھا کہ آپ عبادات سے پیچھے ہٹ گئے ہوں اور عبادات کے معاملات آپ نے اختیار نہ کیے ہوں، بلکہ عبادات کو بھی اختیار کرتے تھے، اور عبادات کو اختیار کرنے کے بعد خود کو بہت بلند اور بہت عالی مرتبہ نہیں سمجھتے تھے، حالانکہ آپ کے پاس عبادات کا بھی مقام و مرتبہ تھا۔ آپ اپنے تعلق کے اعتبار سے بھی صدیقی اور علوی فیضان سے مستفیض نظر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عاجزی اور انکساری کے پیکر بنے رہے۔ چنانچہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کی کہ آپ کا تعلق چونکہ اہل بیت اطہار سے ہے، لہٰذا مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر خاموش رہے۔ میں نے دوبارہ عرض کی کہ حضور آپ کا تعلق اہل بیت اطہار سے ہے، لہٰذا آپ پر لازم ہے کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں۔ تو اس پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں گویا ہوئے کہ مجھے تو یہ خوف ہے کہ کہیں قیامت کے دن میرے جد اعلیٰ یعنی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے یہ نہ پوچھ لیں کہ تو نے خود میری پیروی کیوں نہیں کی، کیونکہ نجات کا تعلق نسب سے نہیں اعمال صالحہ سے ہے۔
جب یہ بات حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سنی تو انہیں بڑی عبرت حاصل ہوئی، اور وہ یہ کہنے لگے کہ جب خاندان اہل بیت سے تعلق رکھنے والی اس عظیم شخصیت کا یہ عالم ہے تو میں کس گنتی میں ہوں۔ اور یہاں پر میں اپنے ناظرین سے، اپنے دیکھنے والوں سے کہوں گا کہ جب علم و تقویٰ کے اس عظیم درجے پر فائز ان عظیم ستونوں کا یہ عالم ہے، ان کا یہ حال ہے، تو ماں و شما یعنی آپ اور میں کس گنتی میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہمیشہ اپنی جان، مال اور علم کو دین کی خدمت میں لگا دیتے ہیں، اور ان کی شخصیات ہمارے لیے عظیم پیغام چھوڑ جاتی ہیں۔ علم و حکمت کا یہ عظیم چراغ بھی 15 رجب المرجب سن 148 میں نور علم سے جہاں کو روشن کرتے ہوئے کسی بدبخت کی جانب سے دیے جانے والے زہر سے شہید ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت مرتے دم تک ان کی سیرت و کردار سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا